وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسم، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسم، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی عظیم۔ اور حقیقت بھی یہی ہے جو اقبال نے فرمائی کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں غنیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش ہمارا اسی نام سے۔ اللہ کریم جیسے یہ بیان کیا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو یہاں پر یہ بھی ہونا چاہیے تھا وما انزل من بعدک، کہ معبود جو آپ کے بعد نازل ہوگا متقین اس پہ بھی ایمان رکھیں گے۔ اللہ نے ان بعد نہ لگا کے دنیا کو بتا دیا ہے لوگوں یاد رکھنا میرے جتنے بھی کلام نازل ہوئے ہیں میرے مصطفیٰ سے پہلے نازل ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ خاتمۃ الکتاب ہے، اور میرے مصطفیٰ کی ذات وہ خاتمۃ الانبیاء بن کے آئے ہیں۔ اللہ یہ دلیل ہمارے سامنے آ گیا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبوت کے اعلان کے اظہار سے لے کر لمحہ موجود تک اور لمحہ موجود سے لے کر قیامت کے وقوع تک ہر دور کے توجہ رکھیے اس بات پر، اور یہ سنیوں آپ دلائل یاد رکھا کریں، ہمیں سب دلائل یاد نہیں رہتے۔ سورہ اعراف ہر نمبر اٹھا کے دیکھیے، حضور ہر دور کے ہر فرد انسانیت کے ہر فرد کے نبی ہے، ہر دور کے ہر فرد کے لیے حضور کیا ہے؟ نبی۔ اللہ کے رب نے سورہ اعراف میں اپنے معبود سے یہ ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، معبود آپ فرما دیں ان انسانوں سے کیا؟ یا ایھا الناس، اے طائفہ انسانی، اے طائفہ بشریت، میں تمام کی طرف انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت مقدسہ ہے۔ ہم تعلیمات کی مضبوط عمل کرتے ہیں جسے دین کہتے ہیں، ایک رستہ ہے ہمارے پاس، اور وہ رستہ وہ طرز حیات احکامات کا مجموعہ دین کہلاتا ہے، جس کو اللہ کریم نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل کر دیا۔ حضور کی ذات سے پہلے انبیاء کرام مبعوث ہوئے، ان کے ساتھ شریعتیں بھی مبعوث کی گئی، شریعتیں بھی نازل کی گئی۔ اس دور کے زمانے کے احوال اور حالات کے مطابق جتنی ضروریات تھی اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات نازل کر دیا، چونکہ اللہ نے انسانیت کی ساری ضروریات حضور کی ذات پہ مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین بھی مکمل کر دیا، اور اس دین کی کاملیت اللہ تعالیٰ نے خطبہ حجۃ الوداع سے پہلے اللہ کریم نے اس کو کامل کر دیا۔ فرمایا محبوب اپنے سارے غلاموں سے کہہ دیا، تو جو کم و بیش کے تک 20,000 سے زیادہ سامنے ہیں، انہیں اعلان کرنا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب کے صحابہ، اے آج انسانیت کے ہر فرد، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر انسانیت پر اللہ کی انبیاء کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں، انسان کی زندگی میں شریعت کی صورت میں جتنی بھی نعمتیں ہو سکتی تھی، ہم نے وہ ساری نعمتیں مکمل کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
فرما دیا۔ اب دین مکمل ہو گیا، اللہ نے نعمتیں بھی مکمل کر دیا اور اسلام کو بحیثیت دین پسند کر دیا، تینوں کام ہو گئے۔ جب دین مکمل ہو گیا، نعمتیں مکمل ہو گئی اور اسلام کو بحیثیت دین مکمل کر لیا گیا، تو کسی اور نبی کی ضرورت باقی، کسی اور نبی کی ضرورت باقی۔ جب کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے تو کسی اور نبی کا وجود بھی تسلیم کیا جا سکتا نہیں۔ یہ عقیدہ ان مثل ومثل الانبیاء من قبل کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص بہت پیارا محل بنائے، فاحسنہ اسے خوبصورت بنائے، واجملہ اس کی تزئین و آرائش کرے، الا موضع لبنۃ من زاویہ، ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دے، فجعل الناس یطوفون بہ، اور لوگ اس کا طواف کرنے لگے، اس کو دیکھنے لگے، وتعجبون لہ، اور لوگ اس سے لطف اندوز ہو، متعجب ہو، اور یہ کہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ ہوتی تو یہ بہتر ہوتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ نبوت کے اس محل میں جس کو اللہ نے راستہ کیا ہے، جس کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، وہ آخری کام فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ آخری عید میں محمد رسول اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ اللہ فرمایا نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی اور تزئین و آرائش کی ضرورت نہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں جب ایک عمارت مکمل ہو جائے تو اس میں سے کوئی اینٹ نکال کے نئی اینٹ رکھنی پڑے گی، کیا کرتے ہیں؟ جی کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس اینٹ کو توڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس عمارت کو وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں، وہاں سے خلا پیدا کرتے ہیں، پھر کوئی نئی چیز وہاں پہ رکھتے ہیں۔ آج دیکھیں کہاں کہاں تک عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ غداری کی جا رہی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی عمارت کو پہلے ضربے لگائی جا رہی ہے، اس پہ سے حضور کی نبوت کی مبارک عید کو نکالنے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے، پھر وہاں پہ قادیانیت کی یہ ناپاک عید رکھنے کی جسارت کی جا رہی ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے سارے پہرے دار ہماری گردنیں تو اتر سکتی ہے، ہم ختم نبوت کے محل میں درار بھی نہیں آنے دیں گے، اس میں درار بھی نہیں آنے دیں گے۔ زندہ باد زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہمارے قدموں پہ سر کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، یہ اسی کام کے لیے ہے، تو یہ دڑا برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ صرف ہماری بات نہیں ہے کہ میں کہوں یا رضوی صاحب کہیں یا شاہ صاحب کہیں یا خالد صاحب کہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے۔ امت تفرقوں میں تقسیم ہوئی، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں، اہل تشیع میں، دیوبندیت میں، وہابیت میں، نہ جانے کن کن فرق میں تقسیم ہوئی، لیکن امت اس معاملے میں آج بھی ہماری عقیدہ رکھتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے بات ہوئی، اس عقیدہ ختم نبوت کے پہرے داری آج جو لوگ دے رہے ہیں، یاد رکھیے گا یہ اللہ کی بھی منشا کتابیں ہیں، مصطفیٰ کریم کی منشا کتابیں ہیں۔ اس پہ پہرے داری سب سے پہلے کس نے دی ہے؟ خود اللہ نے دی ہے، کہ خدا خود ہے نگہبان عقیدہ ختم نبوت، کہ کسی لمحے کو نکتا یہاں منہ نہ مارے، اللہ ساتھ منہ توڑ کے رکھ دے، اور جب بھی ایسا ہوا ہے اللہ نے اس کا سب جواب دیا۔ سب سے پہلے نگہبان کون ہے؟ اللہ ہے، خود رسول اللہ ہے، حضور کے پیارے صحابہ
یار حال مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی مرتضیٰ، سلسلہ ذہب ہے پورا حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام احمد بن حنبل، سیدنا امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، سلسلہ چشتیہ کے سلطان الہند حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور شیخ بہاؤالدین جبریہ نقشبندی، حضور شیخ سہروردی نیرالا، یہ پورا سلسلہ الذہب ہے، یہ جنتے جن کے آتا ہے۔ اس کے لیے بعد آپ اور میں ہو رہا ہو، اس کے لیے بعد وہ لوگ ہیں جن میں امام شیخ الرانی آتے ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں جس میں امام سیدنا عبدالستار دیانی آتے ہیں، اور اس میں ہم سب کے دلوں کی دھڑکن امیر المجاہدین آتے ہیں۔ اتنے پاکیزہ لوگ اللہ نے چنے ہیں اس عقیدے کے تحفظ کے لیے، تو یہ عقیدے پہ آج نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ نے اس عقیدے کا تحفظ فرمایا ہے، تو یہ ہماری خوش بختی ہے علیہ السلام کہ ہم جو چند لمحے یا گزرے اور ان لمحوں میں ہم نے حاضری پیش کی، اور ساتھ ساتھ یہ بات پیغام بھی ذہن میں لے کے جائیے گا، ہمارا کوئی یار ہے جو عقیدہ ختم نبوت کا وفادار ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کا وفادار نہیں ہے وہ ہمارا یار نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغام آپ سے رکھے رہیے، ہم نے اس شخص کا ساتھ دینا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، اس شخص کے ساتھ ہماری محبت ہے، وفا ہے، جو حضور کے ذات کے ساتھ وفادار ہے، اور جو حضور کا وفادار نہیں ہمارا یار، بولیے ہمارا یار نہیں ہو سکتا۔ یہی ہمارا یہ پیغام ہے۔ کوشش کیجیے اس پیغام کو اپنی نسل تک پہنچائیے، اس عقیدے کی وفاداری اپنی نسلوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھریے، تاکہ کل جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو تو لوگ بھی کہیں یہ کوئی اور شخص نہیں جا رہا، یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔